اور اب رخ کرتے ہیں لاہور کا، جہاں پر ہمارے سٹی رپورٹر موجود ہیں۔ لاہور میں مدفون عظیم الشان ہستی جو مولا کائنات امام علیہ السلام کی بیٹی اور مولا غازی عباس علمبردار کی ہمشیرہ ہے، جس کا نام بی بی رقیہ بطول ہے، جسے بی بی پاک دامن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں ملک کاشف اقبال سے۔ جانتے ہیں میں آپ کا ہوسٹ ملک کاشف اقبال، سٹی رپورٹر۔ میں آج موجود ہوں بی بی رقیہ کے مزار پہ، لاہور پہ، کربلا گام شاہ میں بھی میں نے کچھ جلوس کے بارے میں بھی تحقیقات دی ہے آپ کو۔ باقی آج میں موجود ہوں بی بی پاک کے دربار پہ، بی بی پاک دامنہ پہ۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ادھر کاشف چوہان صاحب، اور ان سے ذرا کچھ ان کی ہسٹری وغیرہ پوچھنا چاہتے ہیں کاشف صاحب سے۔ اور کاشف صاحب ذرا آپ بتا دیں ہمیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں محمد کاشف چوہان، دربار بی بی پاک دامن سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میری شاپ ہے اور ہم عرصہ دراز سے ادھر ہیں۔ میرے والد صاحب تقریباً ان کی عمر 8 سے 9 سال ہوگی جب وہ ادھر آئے تھے۔ تب اس وقت ادھر کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک ہی شاپ ان کی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ جب سے وہ ادھر رہ رہے ہیں، پاک بی بی دربار جو ہے، بی بی پاک دامن کا دربار جو ہے، یہ بہت قدیمی دربار ہے، بے شک یہ آج کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پاک بیبیوں کا دربار ہے، بہت بڑی ہستی ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، ٹھیک ہے، سید زادی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چیز پہ کوئی شک و شبہات نہیں ہے کہ یہ سید زادیوں کا دربار ہے۔ اور یہ کربلا کے واقعے کے بعد ادھر آئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ادھر کا جو نظام تھا، جیسے یہ ادھر آئی تھی، ٹھیک ہے، تو ان کو پکڑنے کے لیے جب ادھر کا بادشاہ ہے نا، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ جب وہ ادھر آیا تو انہوں نے اللہ پاک کے آگے دعا کی تھی کہ یا الہی، ہمیں آج تک کسی بھی غیر مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، ہمیں دیکھا نہیں ہے، تو ہماری عزتوں کو یا اللہ پاک تو محفوظ فرما۔ اسی وقت جو ہے نا زمین شک ہوئی تھی، زمین پھٹ گئی تھی۔ یہ ساری بیویاں جو ساتھ تھیں، ان کے ساتھ ان کی خادمیں تھیں، وہ بھی زمین کے اندر زندہ سما گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے پلو بائی رہ گئے تھے، جو نشاندہی تھی کہ ادھر بیویاں ہیں، ٹھیک ہے۔ بعد میں جب آہستہ آہستہ یہاں پہ مردوں کا آنا شروع ہو گیا، مرد حضرات آنا شروع ہوئے، ٹھیک ہے، تو ظاہرہ پاک بی بی کا دربار ہے، مردوں کو اندر میں نہیں سمجھتا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہ بہت بڑی ہستیوں کا دربار ہے، عام دربار نہیں ہے۔ تو جب مردوں کا ادھر آنا آمدرفت شروع ہوئی نا، جب مرد اندر جانا شروع ہوئے، تو آہستہ آہستہ وہ پلو بھی غائب ہو گئے تھے۔ تو لیکن الحمدللہ یہ ان ہستیوں کے دربار پہ بہت سے دور سے لوگ آتے ہیں، پورے ملک سے، بلکہ ملک کے باہر سے بھی آتے ہیں۔ جن کو پتہ ہے کہ یہ پاک بی بی کا دربار ہے، وہ حاضری دیتے ہیں، اپنے مرادیں جو بھی ان کے دکھ ہوتے ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ آگے اللہ پاک کی ذات کے آگے جو ہے پاک بیبیوں کے صدقے مانگتے ہیں، تو اللہ پاک کی ذات ان کے وسیلے سے جو ہے نا ان کی دعائیں فوراً قبول کرتی ہے۔ یہ ایسی ہستیاں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے جو بھی کوئی نیت سے مانگے نا، وہ خالی نہیں جاتا، بے شک جو ان کے وسیلے سے مانگتا ہے اللہ پاک کی ذات اس کو فوراً عطا کرتی ہے۔ ایسی ہے۔ باقی کاشف صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے جو صدر بنے تھے محسن نقوی صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، ہماری بی بی پاک دربار کا اوپر اچھا سیٹ اپ کیا ہے۔ تو یہ جو دکانیں ہیں آس پاس، ان کا کوئی حل ہو سکتا ہے؟ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی یہ دیکھیں، یہ ساری جو ہے نا پرائیویٹ پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے۔ جو دربار کی حدود ہے نا، وہ بی بی پاک دامن کا دربار جو ہے نا، جتنا وہ بی بی پاک دامن کی حدود ہے، محسن نقوی صاحب کی کاوشوں سے انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ انہوں نے کسی کو ڈسارڈ نہیں کیا، انہوں نے گلی کو بھی کھلا کیا۔ جو دکاندار حضرات تھے نا، ان کو انہوں نے باقاعدہ پیسے دیے ہیں جو جگہ کھلی کی ہے۔ پہلے یہ گلی بہت تنگ تھی، 6 سے 7 فٹ کی تھی، اب یہ انہوں نے 20 فٹ کی ہے۔ 20 فٹ میں جو دکانیں یا مکان کسی کے آئے ہیں نا، ان کو انہوں نے ان کی پیمنٹ دی ہے، کسی کا نقصان نہیں کیا، کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب نیا روڈ باہر کھلا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی محسن نقوی صاحب کی کاوشوں سے نیا روڈ کھل گیا ہے، ٹھیک ہے، بہت خوبصورت روڈ ہے، انشاءاللہ وہ بھی چالو ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب۔ جو جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلے گا ادھر سے آمد رفت شروع ہو جائے گی، ماشاءاللہ بہت وسیع ہو چکا ہے اب دربار، اب بہت زیادہ وسیع ہو گیا، پہلے تو بہت تنگ تھا، ٹھیک ہے، اب دربار وسیع ہوا ہے۔ لیکن میرا بھی یہ خیال ہے کہ گلیوں کو، روڈوں کو کھلا کرنا جو ہے نا، اس کی نسبت پاک بی بی کے دربار کو کھلا کیا جاتا ہے۔ دربار دراصل اتنی حدود میں ہی ہے جتنا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو مینٹین تو کر دیا، خوبصورت بنا دیا، لیکن ان کی جو حدود ہے نا وہ اتنی کی اتنی ہے۔ گلی کو کھلا کیا، انہوں نے بائی روڈ لیا ہے، وہ ٹھیک ہے، زائرین کی سہولت کے لیے ہے، لیکن اندر رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لوگ بیٹھنے کے بیٹھا نہیں جاتا، تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ ان کا اپنا ذہن ہوگا، ایک اپنا ذہن ہے، انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق بہت اچھا کیا ہے۔ بہت سالوں سے ہم چھوٹے سے تھے جب کا سن رہے تھے کہ دربار کھلا ہونا ہے، لیکن اب محسن نقوی صاحب کی کاوشوں سے انہوں نے بہت جلد کام کیا، بہت اچھا کام کیا، اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے۔ باقی محسن صاحب آپ سے مل کر بہت اچھا لگا مجھے،
और माशाल्लाह। और काशिफ साहब अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आप अहले तशरीह हैं? नहीं जी, मैं अहले तशरीह नहीं है, ना मैं सुन्नी हूँ ना मैं अहले तशरीह हूँ। वो सूफी बरकत साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया था, मुझे वो उनकी बात बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने पूछा था कि जनाब आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं, आप देवबंदी हैं, आप क्या हैं? तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि करबला के बाद जो है ना, दो ही फिरके बच गए थे, एक यजीदी फिरका था और एक हुसैनी था, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हूँ।